جھوک سرکار سسکتے نظام کی کہانی ڈرامہ 3 زبانوں میں لکھا گیا ہے، اردو، سرائیکی اور پنجابی، لیکن پروڈکشن ٹیم نے ایک بات کا خیال نہیں رکھا کہ اگر یہ پنجاب کی زمین کی کہانی ہے تو پولیس کی وردی خاکی ہونی چاہیے تھی۔ جھوک سرکار ڈرامہ مرد و عورت کی کہانی نہیں ہے، امیر اور غریب کے نظام پہ بات ہوئی ہے، وہ نظام جو غریب کو کھا رہا ہے، وہ نظام جو امیر کو امیر تر کر رہا ہے۔ چھوٹی چھوٹی حکومتیں مل کر بڑی حکومت کو کیسے کنٹرول کرتی ہیں، بڑی حکومت کیسے مجبور ہوتی ہے، ووٹ طاقت کیسے بنتا ہے اور کس کی طاقت ہوتا ہے، ووٹر کیسے نظام جمہوریت کا نمائندہ ہے، اس میں سرکاری اور افسران کیسے کام کرتے ہیں، وہ نظام کے ہاتھوں خود کہاں اور کیسے مجبور ہیں اور ان کو کیا کچھ کا سامنا کر کے ملازمت کرنی پڑتی ہے۔ جو کچھ نشر کیا جا سکتا ہے وہ تو کر دیا گیا ہے، باقی نیوز چینلوں کی خبریں، سوشل میڈیا کی کہانی جمع تفریق کر کے ضرب دے لیں تو پورا سسٹم سمجھ میں آ جاتا ہے۔ پیرل سائیں کی حویلی کے اندر سے نظام وزیروں تک کیسے چل رہا ہے، ایک وڈیرے نے کیسے انسان کو مجبور اور کنٹرول رکھنے کا چکر چلایا ہوا ہے اور کیسے اس نظام کو مسلسل برقرار رکھا ہوا ہے۔ کہانی شوکت اور نوری کی باغی محبت سے شروع ہوتی ہے۔ شوکت اور نوری گاؤں سے بھاگ جانے کی کوشش کرتے ہیں مگر اتنے بڑے صحرائی نظام سے پکڑے جاتے ہیں۔ شوکت کو جھوٹی ظاہری کارروائی کے تحت جیل کی سلاخوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے اور نوری کے باغی حسن پہ پیرل سائیں کا دل آ جاتا ہے اور وہ اسے شادی کر لیتا ہے، جبکہ حویلی میں اس کے 2 خاندانی بیویاں پہلے سے موجود ہیں۔ پہلے نوری انکار کرتی ہے مگر پھر اس بات پہ راضی ہو جاتی ہے کہ پیرل سائیں ان کے باپ کا قرضہ معاف کر دے گا اور شوکت کو رہا کروا دے گا۔ وہ پیرل کی بیوی تو بن جاتی ہے مگر رہتی اپنے وقت کی زلیخا ہی ہے۔ اس سارے قصے میں ارسلان ایک عام آدمی کا بیٹا مقابلے کا امتحان پاس کر کے نظام کا شکار ہوتے ہوئے جھوک سیال میں ملازمت پہ لگ جاتا ہے۔ جھوک سیال دہشت کی علامت جیسا علاقہ ہے۔ ارسلان ایک مجبور انسان روپ میں اپنی ڈیوٹی کی جگہ کا معائنہ کرتا ہے تو نظام کا آئینہ اس پہ عیاں ہو جاتا ہے۔ سسی ایک غریب باپ کی بیٹی ہے، دوسرے گاؤں سے FA کیا ہوا ہے، اسکول کی ملازمت کے کاغذ بند فائلوں میں پڑے ہیں، اسکول بھی بند پڑا ہے کہ حویلی کا قانون کہتا ہے کہ یہ باغی پیدا کرتے ہیں۔ سسی پہ پیرل کے اکلوتے بیٹے میرل کا دل آ گیا جس کی وجہ سے وہ اس کے بھائی کو ملازمت والی عیاری سے ساتھ ملا کر انسانی سمگلنگ میں ملوث کاروبار میں شامل کرتا ہے۔ ارسلان خود اس آپریشن کو لیڈ کرتا ہے، اس کی گولی سے سسی کا بھائی مر جاتا ہے۔ دوسری طرف میرل نے شوکت کو مار دیا ہے۔ نوری بھی جیسے فرعون کی حویلی میں موسیٰ بن کے آئی ہے، باپ بیٹے کی سب باتیں سن لیتی ہے اور جا کے سسی کو بتا دیتی ہے۔ حویلی سسی کے بھائی کی موت کو ارسلان اور نظام کے کھاتے میں ڈال کر اپنا موقع افسران بالا تک لے جانا چاہتی ہے مگر سسی اس روایتی نظام کو اپنے ایک جملے سے پلٹ دیتی ہے۔ ASP کی مدد سے اسکول بھی کھل جاتا ہے، سسی پڑھانے بھی لگتی ہے۔ وہ شوکت اور نوری کی ساری کہانی ارسلان کو بتا دیتی ہے، یہ بھی بتا دیتی ہے کہ شوکت اپنے گھر نہیں پہنچا، جب قدرت اپنا فیصلہ کر لے تو انسان بے بس ہو جاتا ہے۔ پیرل سائیں نے اپنی کوشش کر لی ہے مگر ارسلان بھی اپنی سچائی میں ڈٹ گئے ہے۔ میرل ارسلان سے جو رقابت وہ لے بیٹھا ہے اس میں اپنے ہی پیروں پر کلہاڑی مار لی ہے۔ ارسلان جو بھی کر رہا ہے وہ اس کی ملازمت کا حصہ ہے۔ افسروں کی زندگی میں ایسے واقعات اور انسان آتے ہی رہتے ہیں مگر سسی کے دل میں اس کے لیے نرم گوشہ ضرور پیدا ہو گیا ہے۔ ارسلان اپنے کام سے جھوک سیال کی دہشت کو کم کرنے میں اور پولیس کے نظام کو بہتر کرنے میں ضرور کامیاب دکھائی دے گا اور وقت ثابت کرے گا جس نے کام کرنا ہے مشکل جگہ اور جبری پوسٹنگ میں بھی کر جانا ہے۔ ہم نے بھی اسی امید کی روشنی میں ہم ٹی وی کی اسکرپٹ انچارج سائرہ غلام نبی سے مجموعی کہانی پہ بات کی تو انہوں نے کہا، ڈرامے کی کہانی بظاہر بہت سادہ ہے لیکن حقیقی صورتحال کو موضوع بنایا گیا ہے، جیسا کہ ہم شہر میں رہنے والوں کو نہیں پتہ چلتا کہ دیہاتوں کے اندر کیا صورتحال ہے۔ قانون موجود ہے مگر لاقانونیت اپنی جگہ مضبوط ہے، غریب زور آور کے سامنے ہمیشہ کی طرح مجبور اور بے بس ہے۔ بہاولپور کے گرد نواح میں گرد اور گرمی کی شدت، تپش کی آنچ دیکھنے والے کو محسوس ہوتی ہے۔